بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کے سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف اشرف صبوحی ہیں۔ اشرف صبوحی 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1990 عیسوی میں وفات پائی۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا، یعنی ان کا اصل نام تو سید ولی اشرف تھا، لیکن قلمی نام سے مراد وہ نام ہے جو انہوں نے اپنی تحریروں میں استعمال کیا ہے، تو اپنی تحریروں میں انہوں نے اشرف صبوحی نام استعمال کیا ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 عیسوی میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی کون تھے؟ ہم نے پیچھے ان کا ایک خاکہ پڑھا ہے، مرزا محمد سعید، تو وہ اشرف صبوحی کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاکو تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ وابستہ ہونا، منسلک ہونا، جڑ جانا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ سبکدوش ہونا، خیر بات کہہ دینا، چھوڑ دینا، اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ وابستگی اختیار کرنا، رشتہ بنانا، لگاؤ ہونا یا کسی کے ساتھ منسلک ہو جانا۔ شعبہ مطبوعات کہتے ہیں چھاپا خانہ یا پریس، جہاں پر کتابیں چھاپی جاتی ہیں۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ بول چال اور روزمرہ کا مظاہرہ ہمیں ان کی اس تحریر میں بھی ملے گا جو آج ہم پڑھیں گے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ سبق پرستان کی شہزادی اشرف صبوحی کی تحریر کردہ ایک داستان ہے۔ بچوں، داستان ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جس کے واقعات اور حالات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ سیدانی بھی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ دورہ شہرت تھی۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں درجنیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں، توبہ کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فن کے آگے ان کی نہ چلتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، یہ بلائی گئیں۔ جہاں نیا جوڑا سلائی ہوا، یعنی نئے طریقے کی کوئی کڑھائی وغیرہ ہوئی، ٹکائی کا مطلب ہوتا ہے ٹانکنا، نئے طریقے کی سلائی یا کڑھائی کا ذکر ہوا، وہاں انہیں ضرور بلایا جاتا تھا۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ ہنر، کاریگری، دھاک، روب، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آنکھوں پر بٹھانا، بہت عزت کرنا۔ کس وجہ سے عزت کرتے تھے؟ ان کے ہنر کی وجہ سے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے۔ پالکی ڈولی کو ہی کہتے ہیں، ایسی سواری جو بانس کے بنے ہوئے ڈنڈوں کے سہارے لٹکی ہوتی ہے، زنانہ سواری ہوتی ہے عام طور پر۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، سرکار حاکم۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی، فراغت، نہ دن کو چین۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن
رہے نام اللہ سائیں کا۔ سائیں کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ ہے، سائیں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عروج صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، یعنی اور انسان یا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کو عروج حاصل ہو۔ کسی پر بھی اگر اچھا دور گزرا ہے، کسی کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے، کسی کے ہنر کی داغ ہے، وہ کسی نہ کسی روز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ ہاتھ پاؤں کا جواب دے جانا، جسمانی اعضاء کا کمزور ہو جانا۔ آنکھیں دھندلا گئیں، یعنی نظر کمزور ہو گئی۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب کہ اب انہیں کون پوچھتا، جبکہ دنیا کو جب تک مطلب تھا وہ کام کر سکتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے، اب جب کہ وہ کمزور ہو گئیں اور کام کے قابل نہیں رہیں تو لوگوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، مہمان نوازی یا خدمت۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارے وقت کا، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ٹکڑے کا سہارا دینا، روٹی کا یا کھانے کا رزق کا آسرا دینا۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، پڑوس ہمسائے ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ گردی، مرہٹوں کے حملے میں، ان کی بربریت میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں، بیاہی شادی شدہ، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی کچھ عرصے کے بعد ہی بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، عیب، برائی، یعنی جس زمانے میں وہ بیوہ ہوئیں اس زمانے میں لوگ بیوہ کا شادی کرنا برا سمجھتے تھے۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، مغلانی درزن، اور اپنی ہنرمندی کی بدولت، ہنرمندی کاریگری، اپنی کاریگری کی بدولت یعنی وجہ سے رنڈاپا گزار دیا۔ رنڈاپا کہتے ہیں بیوگی کی حالت کو۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، مطلب کہ انہوں نے کوئی بچت نہ کی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیسے پیسہ بچایا جاتا ہے۔ دل کی حاتم سخی اور طبیعت کی نرم مزاج تھیں، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے، عیب، خامی، کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بے نیازی، بے پرواہی، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ بنے ہوئے زمانے میں یعنی خوشحالی کے زمانے میں، یعنی بگڑنے کا خیال نہیں آتا، حالات خراب ہونے کا خیال کبھی نہیں آتا۔ جب بھی انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے یا اچھے حالات ہوتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتا کہ کبھی برے حالات بھی آئیں گے، کبھی برا وقت بھی آئے گا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یعنی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی لہر بہر یعنی خوشحالی ہمیشہ رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی بڑھاپے نے حملہ کر دیا۔ طاقتیں دغا دے گئیں، یعنی طاقتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کمزوری غالب آ گئی تو آنکھیں کھلیں۔ آنکھیں کھلنا، حقیقت کا سامنے آنا یا حقیقت کا علم ہونا۔ جب ان کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا اور کمزور ہو گئی تو تب انہیں اندازہ ہوا، تب ان پر حقیقت واضح ہوئی کہ اب انہیں جس پیسے کی ضرورت تھی وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ یعنی اب انہیں زندگی کے اندھیرے دن سے مراد برے دن ہیں، جب وہ کمزوری ان پر غالب ہے تو اب دوسروں کے سہارے پر ہی گزارنے پڑیں گے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ خوش مزاج، ہنس مکھ، خدا ترس، رحم دل۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سامنے بچھا جانا، بہت عزت کرنا، یعنی میر صاحب کے گھر میں چھوٹے سے بڑے سب ان کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ سیدانی بھی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں۔ غمگین، غمزدہ ہونا یا پریشان ہونا۔
یعنی شروع کے دنوں میں جب سیدانی بی کو دوسروں کے آسرے دوسروں کے سہارے پر رہنا پڑا تو وہ بہت غمزدہ تھیں، پریشان تھیں۔ ظاہر ہے جس انسان نے ساری زندگی خود سے کام کر کے کھایا ہوتا ہے، کما کے کھایا ہوتا ہے، اسے تھوڑا مشکل ہوتا ہے دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارنا۔ تو پھر ان کا دل بھی کھل گیا، یعنی ان کا دل بھی خوش ہو گیا، یعنی آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی، اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، یعنی اپنے خاندان میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی۔ نگاہ موٹی ہو جانا، دھندلا نظر آنا، نظر کمزور ہو جانا۔ سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا، ناکا سوراخ سوجتا تھا، دکھائی دیتا تھا۔ یعنی نظر اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ساری زندگی سلائی کڑھائی کرنے والی خاتون کو اب سوئی کا ناکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی، یعنی غیروں کے ٹکڑے کیسے مفت کھاتی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، یعنی صبح اٹھ کر وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی۔ دوپہر کے وقت سلائی کڑھائی سکھائی جاتی، سینہ پرونا سلائی میں آ جائے گا، کاڑنا کڑھائی۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، طریقے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ یعنی میر صاحب اور ان کی بیوی کو اس سے اچھا کیا ملتا کہ ایک ایسی خاتون، ایسی استانی بچوں کو مل گئیں جو انہیں نماز روزہ اور کھانا پکانا یا سینہ پرونا سکھا رہی تھی۔ ایسی شریف نماز روزہ کی پابند ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے، میسر آنا ملنا۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو، کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ جگرا حوصلہ، مطلب ان پرستان کہتے ہیں پریوں کے دیس کو۔ تو ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ سیدانی بھی پریوں کے دیس، پریوں کی سرزمین پر ہو کر آئی ہیں، مگر ایسا تھا کہ کبھی پوچھنے کا خیال نہیں آیا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ دالان کہتے ہیں بڑے کمرے کو، گھر کے درمیان بڑا کمرہ جس میں سب بیٹھتے ہیں۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ لحافوں میں دبکے، رضائی کے اندر گھسے ہوئے۔ لحاف رضائی کو کہتے ہیں، دبکنا گھسنا، گھس کر بیٹھنا۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی، سیدانی بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھیں، کیا یہ سچ ہے؟ انعام و اکرام، انعام اور اعزاز۔ سیدانی، ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوئی تم بے دھڑک چلی گئیں؟ بے دھڑک، بلا خوف و خطر۔ یہ اوئی لفظ جو ہے یہ حروف استعجاب میں آتا ہے، حروف حیرت میں، حیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا راز ظاہر ہوا تو بہتری ڈری، یعنی بہت زیادہ ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، آفت مصیبت۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم، صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یعنی قربان جائیے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا
نہیں ہوا۔ یہ فکرے سے مراد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں کہیں کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہوتا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، خاطریں، خدمتیں، خاطرداریاں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا۔ پتا پھٹ جانا یعنی بہت زیادہ خوف کی حالت ہونا، بہت زیادہ خوف زدہ ہونا۔ صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی، یعنی شکل دیکھتے ہی میری جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ ان فکروں کا مطلب یہ ہے کہ سیدانی بھی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب انسان نے کسی چیز کے بارے میں صرف سنا ہوتا ہے تب تک ڈر لگتا ہے، جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو تب انسان ڈرنے کی بجائے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر ایسا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ صد رحمت یعنی 100 بار رحمت، جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں، پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دکھا۔ یعنی یہاں میر صاحب کی بیوی سیدانی بی سے مختلف سوالات کر رہی ہیں، استفسار کر رہی ہیں تاکہ سیدانی بی انہیں بتائیں کہ پرستان میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، رشک سے بے قرار ہونا۔ پرستان کی شہزادی جس کی جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، بہت اصرار کیا۔ دوسری پریوں نے بھی بہت منتیں کیں یعنی التجائیں کیں کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی۔ بے مروتیاں، بے رخیاں، یعنی اب وہ گلہ کر رہی ہیں، وقت کا گلہ کر رہی ہیں، لوگوں کا گلہ کر رہی ہیں سیدانی بھی، کہ مجھے پرستان کے لوگوں نے بڑا روکا، شہزادی نے اور دوسری پریوں نے، مگر میں وہاں نہ رکی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ اتنی بے رخی برتی جائے گی، میرے جیسے انسان مجھ سے بے رخیاں برتیں گے۔ یہی بات کہ جب تک انسان سے مطلب ہوتا ہے تبھی تک لوگ اسے بلاتے ہیں۔ پرستان میں کیوں بستی، وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا۔ اب وہ میر صاحب کی بیگم سے کہہ رہی ہیں، بیوی سے کہہ رہی ہیں، وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا۔ گور کہتے ہیں قبر، گڑھا بھی اسی قبر کو ہی کہتے ہیں۔ گور گڑے کا ٹھکانہ ہونا یعنی قبر کے لیے جگہ ملنا، ورنہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کا سہارا مل گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھانی پڑتی، یعنی جگہ جگہ کی در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی۔ بچوں یہ سبق کافی طویل ہے، اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3 یا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ اس کا پارٹ 1 تھا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ لوگ چیپٹر کا اگلا حصہ پارٹ 2 میں پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔